مدرسے کے ایک طالب علم ہے محمد عثمان غنی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر ان کا نام ہے. اس موقع سے میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بچوں کے نام بھی ہم صحابہ کرام کے نام پہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کی صفات ہمارے اندر پیدا ہوں گی. دعا فرمائیے کہ جس بچے کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ عثمان غنی ہمارے مدرسے کا طالب علم ہے حفظ کا. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سب سے زیادہ پاکیزہ صفت تھی وہ ہے حیا ترمیل. ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی لنگی پنڈلی تک اٹھی ہوئی ہے, گھٹنوں سے نیچے تک لیٹے ہوئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے, آواز دی کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی, وہ اندر آئے. پھر اس کے بعد حضرت عمر آئے, حضور نے فرمایا کہ آ جاؤ اندر. تھوڑی دیر کے بعد میں کھٹکا ہوا کہ کون؟ کہ عثمان غنی. کہا ٹھہرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, پھر اپنی لنگی مبارک کو سیدھا کیا, پھر جس طریقے سے بیٹھتے تھے مجلس میں اس طریقے سے بیٹھے, تب ان کو اندر آنے کی اجازت دی گئی. واقعہ ہوا. بعد میں اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی حضرت ابو بکر آئے آپ نہیں اٹھے, حضرت عمر آئے آپ نہیں اٹھے, حضرت عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کر کے سیدھا بیٹھ کر کے پھر اجازت دی. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عثمان غنی بڑا حیا والا ہے, لہذا میں ان کے سامنے اپنی حیت کو درست کر کے پھر بلایا. تو یہ حضرت عثمان غنی کا مقام تھا نبی کے پاس. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس طالب علم کے اندر بھی وہ صفات پیدا کرے جو حضرت عثمان غنی میں تھے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میں دعوت دیتا ہوں عثمان غنی کو وہ تشریف لائیں اور یوم آزادی کے متعلق سے اپنی تقریر پیش کریں. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز نوجوان, آج ہندوستان کو آزاد ہوئے 79 سال سے زائد ہوئے. آج سے 79 سال پہلے تن کے گورے من کے کالے جنہیں انگریز کہا جاتا ہے ہندوستان کو چھوڑ کر رخصت ہو گئے. آزادی سے قبل بے شمار دنوں اور لاتعداد راتوں میں ہندوستانیوں نے ہزاروں ماؤں کو بے اولاد ہوتے دیکھا, معصوم سے پھولوں کو گولیوں سے چلنی ہوتے دیکھا, بہنوں کو بیوہ ہوتے دیکھا, غریبوں پر بے پناہ مظالم ہوتے, لاکھوں بیٹیوں پر بے عزتی کے دھبے لگتے تھے, ننھے منھے فرشتوں کو بھوک سے روتے بلکتے دیکھا. ان تاریک اور غلیظ راتوں کی صبح ہوئی, دین کا فرحت بخش اجالا پھیلا, غلامی کا اندھیرا ختم ہوا. ایسا اندھیرا جو 250 سال پر محیط تھا. ہم نے نہ جانے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے ہندوستان کو طویل غلامی سے آزاد کرایا. ہم نے تن من دھن کی قربانیاں دی, ہم نے بغاوتیں کی, ہم نے نعرے بلند کیے, ہم نے پھانسی پر چڑھے, ہم نے سینوں پر گولیاں کھا کر ہندوستان کو عیار انگریزوں سے آزاد کرایا. حضرت محمود الحسن صاحب اسیر مالتا, مولانا حسین احمد مدنی صاحب اسیر مالتا, مولانا برکت اللہ صاحب بھوپالی, مولانا عبید اللہ صاحب سندھی, مولانا محمد میاں انصاری, مولانا احمد شاہ صاحب, مولانا قاسم صاحب نانوتوی, مولانا رشید احمد گنگوہی, مولانا ابوالکلام آزاد صاحب, جناب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, مولانا محمد علی جوہر جیسے وطن کے سیالوں نے اپنے جان و مال کی قربانیاں دے کر ہندوستان آزادی کا پرچم بلند کیا.
آج ہماری ذمہ یہ ہے کہ ہم ہندوستان کی حفاظت کے لیے اپنے جان کی بازی لگا دیں تاکہ ان کی قربانیاں زندہ رہے جنہوں نے اپنے خون و پسینے سے ہندوستان کو دنیا کے سامنے عزت دلائی وقار عطا کیا۔ آج اس دھرتی پر شرمناک کھیل کھیلا جا رہا ہے اور مسجد و مندر کے نام پر مذہب کے رکھوالے بن کر غیر ملکوں کے ایجنٹوں نے بھارت کے عوام میں پھوٹ ڈالنی شروع کر دی ہے اور وہ قربانیاں بھی بھول گئے کہ مسجد درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء کرام نے خانقاہ میں بیٹھ کر اپنی خون و جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ اعظام نے اپنے مدرسہ اور خانقاہوں کو چھوڑا اور میدان میں اتر گئے اور انگریز کے خلاف محاذ بنا کر منزل کی طرف نکل پڑے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہنما آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اگر علماء کرام حصہ نہ لیتے تو ہندوستان آزاد نہ ہوتا، تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالاکوٹ نہ چلتا، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو کی تحریک نہ چلتی، اب بالا شاہ جس کیس نہ بنتا۔ 1847 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے جن میں سارے 51,000 علماء کرام تھے۔ صرف دہلی میں 500 علماء کرام کو پھانسی کے پتے پر چڑھایا گیا۔ اور ایک اور بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ وائسرائے برطانیہ نے اپنی ہندوستانی مشیرت سے رائے طلب کی کہ بتاؤ ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے قائم ہو سکتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہے اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے۔ مسلمانوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم لوگ اس پر حکومت نہیں کر سکتے، اس لیے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے علماء کرام اور قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ الغرض ان کا پختوں نے اس وقت قرآن کریم کی 3 لاکھ نسخے چلائے اور انگریز نے علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان لوگوں نے 3 سالوں میں 14,000 علماء کرام کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ ایک انگریز چانسل کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس میں علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکتی ہو۔ چانسل کہتا ہے علماء کرام کی جسم کو تانبے سے ڈھاکا گیا۔ چانسل کہتا ہے علماء کرام کو سورہ کے کالے میں ڈال کر جلدے کے تنوڑے میں ڈالا گیا۔ نیز علماء کرام کو ہاتھیوں میں کھڑا کر درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو نیچے سے چلا دیا گیا۔ اور لاہور کی جامع مسجد کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا بندہ بنایا تھا جس میں علماء کرام کو ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی دی جاتی تھی۔ تھامسن کہتا ہے لاہور کی ندی رابی میں 80 علماء کرام کو گولیوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا۔ یاد رکھو اسلامی وہ واحد مکمل نظام حیات ہے جو انسانیت کے درد کا درمان بن سکتا ہے۔ ان لوگوں کی تاریخ کو یاد کرو جن کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ وہ مجاہد جن کے دلوں میں کوئی خوف نہ تھی، ذہنوں میں کوئی وہم وسوسہ نہ تھا، وہ اپنی جان کی کوئی اہمیت نہ تھی، وہ اللہ کے راہ میں اپنے جانوں کو قربان کر دیتے تھے، اپنی جان کو دے کر اپنی زندگی دے کر اسلام